الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب رحمتوں والی، برکتوں والی، قدر و شان والی، بے مثال معجزات والی، قیامت تک زندہ نشانی اور اسلام کے سچا دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینے والی کتاب قرآن پاک نازل فرمائی۔ اب ایک شخص جو اس کتاب میں خیر کی کیا کیا چیزیں ہیں، اس کتاب سے وہ کیسے مستفید ہو سکتا ہے، اس کتاب کے خیر سے کیسے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جو جانے گا وہ زیادہ فائدہ اٹھا پائے گا، لیکن جس کو علم ہی نہیں ہوگا وہ کیسے فائدہ اٹھا پائے گا۔ آپ اسے مثال سے سمجھیں، بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک آدمی کا راجدھانی کا سفر کرنا ہوا، راجدھانی پہنچا اور راجدھانی سے واپس آ گیا۔ دوسرا شخص بھی راجدھانی گیا اور وہ بھی واپس آیا۔ ایک شخص کو نہیں معلوم تھا کہ راجدھانی میں اس کے 10 کام ہو سکتے ہیں۔ فلاں جگہ اس کا دوست ہے، اس سے ملاقات ہو جائے گی، فلاں جگہ خوبصورت پارک ہے، اسے ٹہل لیں گے، فلاں جگہ ایسی ایسی کتابیں ہیں شاندار جس سے فائدہ اٹھا لیں گے، فلاں جگہ ایسے ایسے قیمتی لوگ ہیں جن سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے راجدھانی میں جو باہر کے جو ہے وہاں سفارت خانے ہیں، باہر کے جو معاملات ہیں وہ بھی ابھی حل ہو جائیں گے، قانونی بعض مسائل ہیں وہ وہاں راجدھانی میں حل ہو جائیں گے۔ تو جس شخص کو یہ ساری معلومات ہوگی وہ راجدھانی جا کر کے ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا کر کے آئے گا۔ لیکن ایک شخص گیا اور لوٹ آیا اور اس نے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ راجدھانی میں اس کے لیے کیا کیا چانس ہیں، کیا کیا مواقع ہیں، کیا کیا فرصتیں ہیں۔ دوسری مثال لیتے ہیں، کسی امیر کے یہاں، کسی بادشاہ کے یہاں کسی کی دعوت ہوئی، کچھ لوگوں کی دعوت ہوئی۔ ایک صاحب گئے اور خالی کھانا کھا کے آ گئے، اور ایک صاحب گئے تو وہیں دروازے سے جہاں وہ آ کے بتایا کہ بھائی تم نے کیا کیا، گئے کھانا کھا کے آ گئے۔ ارے نہیں، وہاں پر جہاں لوگوں کو معطر کیا جا رہا تھا، عطر کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا، وہاں سے نہیں گزرے تھے۔ ارے نہیں، میں تو وہاں سے نہیں گزرا تھا، عطر کا چھڑکاؤ کر دیا گیا ہوتا، 1 ہفتے تک آپ مہکتے، جو آپ کے ساتھ میں اس کی نشانی ہوتی۔ کسی نے آ کے بتایا، ارے کھانا آپ نے کھا لیا تھا، کھانے کے بعد جو مشروبات تھے آپ نے پیا تھا؟ نہیں۔ ارے نہیں میں نے تو نہیں پیا، پتہ نہیں تھا کہ وہاں مشروبات لگے ہوئے ہیں، جو چاہو اختیار کر لو۔ وہ جو حلویات، جدھر مٹھائیاں تھیں ادھر گئے تھے کہ نہیں؟ ارے وہ تو نہیں گئے، جانتے ہی نہیں تھے کہ مٹھائیاں بھی ادھر ہیں۔ اچھا، آپ نے خالی ایک قسم کا گوشت کھایا کہ انواع و اقسام کے؟ وہاں تو پرندوں کا گوشت بھی تھا، مویشیوں کا گوشت بھی تھا، مچھلی بھی تھی، یہ سب نہیں کھائے؟ ہاں، اس لیے کہ معلوم ہی نہیں تھا، صرف یہ معلوم تھا بریانی ہے، گئے بریانی کھا کے آ گئے۔ لیکن جو فرائی کے قسم قسم کے ڈش تھے، ادھر مٹھائیوں کے جو قسم قسم کے پکوان تھے، نعمتیں تھیں، خوان تھے، چلے آئے، اس لیے کہ معلوم ہی نہیں تھا۔ معلوم ہوتا تو اس کو بھی کھائے ہوتے۔ اس کے بعد جو سب کو گفٹ تقسیم ہو رہا تھا، آخر میں جو لوگوں کو جوڑے تقسیم ہو رہے تھے، ارے وہ تو جوڑا میں نے نہیں لیا، نہیں معلوم تھا، معلوم ہوتا تو جوڑا بھی لے کے آتے۔
جہاں نقدی تقسیم ہو رہی تھی وہ بھی نہیں معلوم تھا، چلے آئے تو گئے دعوت میں، تو سب گئے، 5 لوگ گئے دعوت میں، لیکن کوئی خالی صرف کھانا کھا کے آ گیا، کوئی کھانا کی بھی ساری چیزیں نہیں کھا سکا، کھانے کے ساتھ صرف ایک ہی آئٹم کھا کے آ گیا، کوئی 4-6 آئٹم ہر طرح سے، کوئی فروٹ تک پہنچا کوئی نہیں پہنچا، کوئی مشروبات تک پہنچا کوئی نہیں پہنچا، کوئی ہدایہ اور تحائف جو قیمتی تقسیم کیے جا رہے تھے کھانے کے بعد کوئی پا سکا کوئی نہیں پا سکا، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ذاتی خدمات تھیں، یعنی اپنے طور پر جا کے کرنا تھا، کوئی آدمی بلا کے نہیں دے رہا تھا کہ آؤ یہ بھی لے لو، 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 سیلف سروس، ذاتی خدمت، اپنے طور پہ جا کے لینا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں کھانا مل رہا ہے، کہاں مٹھائی مل رہی ہے، کہاں مشروب مل رہا ہے، کہاں جو ہے ہدایے اور تحائف مل رہے ہیں، کہاں عطورات کی تقسیم ہو رہی ہے، ساری چیزیں آپ کو جاننا ہے۔ آپ اگر جانیں گے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر نہیں جانیں گے تو آپ محروم رہ جائیں گے۔ تو یہ مثال کیوں بتائی جا رہی ہے؟ یہ مثال بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مثال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور جانتا ہے کہ مجھے تلاوت کرنے پر ایک حرف پہ ایک نیکی ملے گی، تو وہ آدمی صرف وہی پاتا ہے، قرآن پڑھا، ایک حرف پہ ایک نیکی پایا، اس کا 10 گنا پایا، ایک حرف پہ 10 نیکی پا کے وہ رہ گیا۔ لیکن ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے خالی یہی ایک فائدہ نہیں ہے، قرآن پاک نور ہے، قرآن پاک برکت ہے، مبارک ہے، قرآن پاک پڑھنے سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، قرآن پاک پڑھنے سے قرآن ہمارا سفارشی بنے گا قیامت کے دن، قرآن پاک پڑھنے میں شفا ہے، میرے دل کی بیماریوں کی شفا ہے، میرے روح کی بیماریوں کی شفا ہے، میرے جسمانی بیماریوں کی شفا ہے۔ تو جو شخص یہ سب جانتا ہے وہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سارے فائدے اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ قرآن کی تلاوت میں مجھے کیا کیا مل سکتا ہے، تو جو مل سکتا ہے وہ سب اسے ڈھونڈتا ہے، ساری چیزوں کو وہ تلاش کرتا ہے۔ لیکن ایک شخص جو جانتا ہی نہیں، ایک ہی چیز جانتا ہے، تو وہی لے کے اکتفا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے درس میں ہم یہی بتائیں گے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم اس سے کیا کیا فائدے اور کیسے کیسے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے قرآن پاک سے جب ہم شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے کتاب۔ کوئی کتاب پڑھنا چاہو تو پڑھنے لائق کتاب تو یہی ہے۔ ایسی چیزیں جو کتاب میں لکھ لی جائیں، لکھ کے محفوظ کر لیا جائے، اس کے لائق تو یہی ہے۔ یہ قیمتی، محفوظ رکھنے والی، یاد رکھنے والی چیز ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ یہ شکوک و شبہات کو ختم کر کے یقین پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کو راستہ دکھانے والی کتاب۔ اب آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سوچ کے کرتا ہے کہ میں بڑی اہم کتاب پڑھنے جا رہا ہوں، جس سے میرے شکوک و شبہات مٹیں گے، جس سے میرے دل میں یقین پیدا ہوگا، جس سے مجھے ہدایت ملے گی، جس سے مجھے راہ راست ملے گا، جس کی وجہ سے میں جنت کا راستہ پا کے جنت میں پہنچ جاؤں گا، جس کی وجہ سے جہنم کے راستوں کی مجھے پہچان ہو جائے گی اور جہنم کے راستے سے بچ جاؤں گا۔ تو ظاہر بات ہے اس شخص میں اور اس شخص میں جو کہ تلاوت کر کے صرف ایک حرف پہ ایک نیکی ڈھونڈ رہا ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا ایک فائدہ یہ۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے یہ آیت بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک،
یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. مقصد کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو آپ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے. إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس قابل حمد غالب اللہ کے راستے کی طرف. تو سب سے پہلے اندھیروں سے یہ کتاب نکال کے روشنی ملاتی. اندھیرے میں کیا کیا تکلیفیں ہیں، اندھیرے میں کیا کیا مصیبتیں ہیں، اندھیرے میں کیسے تمیز اور پہچان ختم ہو جاتی ہے. جب آپ چند لوگ اندھیرے میں ہیں، ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا ہے، چہرے کو چہرے کا پہچان نہیں ہے، تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون خالد ہے اور کون خالدہ ہے، اور کون عمر ہے اور کون عمر ہے، اور کون راشد ہے اور کون رشدین ہے. آپ کو نہیں پتہ چلے گا، اس لیے کہ اندھیرا ہے، چہروں میں کوئی تمیز نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں چلے گا اندھیرے میں کہ جامن کیا ہے اور کیڑا کیا ہے. آپ کو نہیں پتہ چلے گا اندھیرے میں جو لکڑی جمع کر رہا ہو اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ لکڑی کیا ہے اور سانپ کیا ہے. گٹھر میں سانپ اٹھا کے رکھ لے گا یا لکڑی اٹھا کے رکھ لے گا، اندھیرا ہے. اس لیے کہ اندھیرے میں کسی چیز کی تمیز نہیں ہوتی. تو یہ کتاب آ کے روشنی ڈال دیتی ہے. آپ اندھیرے میں ہوں اور روشنی آ جائے تو ایک ایک چیز کی پہچان ہو جائے گی. پتہ چلے گا کہ یہ جامن ہے، یہ کیڑا نہیں ہے، یہ کیڑا ہے، یہ جامن نہیں ہے، یہ سانپ ہے، یہ لکڑی نہیں ہے، یہ انسان ہے، یہ پتھر ہے، یہ لائق عبادت ہے اور یہ لائق عبادت نہیں ہے. تو روشنی آ جاتی ہے کتاب اللہ کے پڑھنے سے، نور کی طرف آدمی آ جاتا ہے، حیات کی طرف آدمی آ جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اے اہل کتاب، یہود و نصارہ، اللہ نے ان کو کتاب دی تھی، لیکن کتاب ہونے کے باوجود انہوں نے اس کتاب سے فائدہ، اس کتاب میں سے کچھ حصے چھپا لیتے تھے، اپنی مطلب کے اعتبار سے اس کتاب کو وہ استعمال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے بہت ساری چیزوں کو واضح کر کے کھول کے بیان کر رہا ہے جو تم چھپا لیا کرتے ہو، اور بہت ساری چیزوں کو معاف کر دے رہا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے اور واضح کتاب آ گئی ہے. نور، اس کتاب کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نور ہدایت، جو روشنی رکھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی ہے. اس روشنی سے حق و باطل میں، کفر و شرک میں، سنت اور بدعت میں، نیکی اور برائی میں، گندگی اور پاکیزگی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نور دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک روشن اور واضح کتاب آئی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا جو اس کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں، جو اللہ کی رضا کی اتباع کرتے ہیں. ان کو سبل السلام، سلامتی کے راستے دکھائے گا. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے گا بِإِذْنِهِ، اپنی اجازت سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا کرے گا. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ چند فوائد ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان فوائد کو نظر میں رکھے گا وہ ان فوائد سے بہرہ مند ہوگا. اور جس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن میں یہ بھی فوائد ہیں تو وہ ان فوائد سے کیسے مستفید ہوگا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم ويرجون تجارۃ لن تبور. جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور صلاۃ کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کھلم کھلا بھی، علانیہ بھی، چھپ کر بھی، تو وہ لوگ ایسی تجارت کی امید کیے ہوئے ہیں جس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے، جس خسارہ نہیں ہے. لیوفیہم بھرپور طور پر عطا کرے، ویزیدہم من فضلہ،
اور صرف اجر نہیں بلکہ اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائے۔ انہ غفور شکور، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑا قدردان ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے یہ قرآن پاک اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھی راہ ہے۔ کچھ راستے دائیں چل مڑ گئے، کچھ بائیں مڑ گئے، قرآن پاک دائیں بائیں مڑنے والے راستوں کی بتاتا ہے، ان کو بتاتا ہے تو ان کے پہچان کے لیے بتاتا ہے کہ یہ راستے دائیں مڑ گئے بائیں مڑ گئے، ان پہ نہیں جانا۔ سیدھی راہ جو سب سے کم وقت میں، جو سب سے کم محنت میں، جو منزل تک سب سے آسانی کے ساتھ پہنچانے والی راہ ہے، اس کی قرآن مجید۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جس میں شفا ہے، روحانی بیماریوں کی بھی شفا ہے، قلبی بیماریوں کی بھی شفا ہے، اور جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے، ہر طرح شفا ہے اس میں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو ظلم کرنے والے ہیں، جو کفر و شرک کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، جو اللہ کے دوسرے بندوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ہر طرح سے جس طرح کے بھی جو ظالم ہیں، وہ اس سے گھاٹا ہی اٹھائیں گے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اگر آدمی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ظلم کو چھوڑ کر ایمان کو اپنانا ہوگا، تاکہ قرآن سے شفا حاصل ہو اور قرآن فائدہ حاصل ہو۔ تو جب ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے تو یہ سارے فائدے نظر میں رکھنا چاہیے کہ ہم جب قرآن کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہم رحمت کو اپنے لیے تلاش کریں، اس میں سے شفا کو تلاش کریں، اس میں سے برکت کو تلاش کریں، اس میں سے نور کو تلاش کریں، اس میں سے معرفت کو تلاش کریں، اس میں سے خیر کو تلاش کریں، اس میں جو بھی بھلائیاں ہیں، اجر و ثواب کے علاوہ صحیح راستہ صراط مستقیم جو ہے اس سب کو تلاش کریں۔ یہ قرآن کی تلاوت سے پوری طرح سے تبھی ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ ایسے ہی صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں اور قرآن پاک کو سیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور تو گویا سیکھنے اور سکھانے کی بھی نیت کرے، کھانے کے ذریعے کا جو اللہ کو حاصل کرنے کی بھی انسان نیت کرے۔ اور اسی طرح سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللہ فلہ بہ حسنہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اس طرح سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو اس کی نیت ہو کہ میں یہ قرآن کے حروف کی تلاوت کر رہا ہوں تو مجھے یہ نیکیاں ملیں گی، اور خیر بننے کی نیت ہو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اگلی نیت قرآن سے حاصل کرنے کی ہو، کیا چیز؟ اس حدیث میں دیکھتے ہیں جو صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه، قرآن پاک پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرنے کے لیے آئے گا۔ تو قرآن پاک پڑھیں تو ثواب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نیت سے بھی پڑھیں کہ قرآن پاک میرا سفارشی بن جائے، میرا سفارشی بن جائے۔ یہ حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں کہ قرآن کی شفاعت مجھے میسر ہو۔ اسی طرح سے قرآن پاک بلندی عظمت بھی عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی اس کے ذریعے سے بلندی حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی بلندی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا معروف قول ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما
وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو سربلند کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو پست کرتا ہے۔ تو اس میں تلاش کریں جن کے ذریعے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا، اور اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ کے ذریعے دے گا اور اس کے ذریعے بھی سربلندی دے گا۔ تو یہ آپ کو معلوم ہو خزانے بکھرے ہوئے ہیں، کہاں کون سا خزانہ ہے، وہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے جب آپ نے قرآن سے رشتہ جوڑا ہے، جب آپ قرآن کے پاس گئے ہیں، جب آپ نے قرآن پاک کو ہاتھوں میں اٹھایا ہے، تو آپ قرآن سے کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سارے فائدے اٹھانے کی کوشش کریں۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ بس خالی جو ہے ایک فائدہ مل جائے اور کافی۔ جتنے فوائد اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں، ان سارے فوائد کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخرت کی سربلندی کے بارے میں، یقال لصاحب القرآن اقرا ورقا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ قرآن والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھو اور جنت کی سیڑھی تم آرام سے ٹھہر ٹھہر کے دنیا میں پڑھا کرتے تھے، ویسے آج بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، تمہاری منزل وہاں ہوگی جہاں آخری آیت پڑھ کے تم خاموش ہوگے۔ تو اب سوچئے کہ جو لوگ قرآن پاک ترتیل سے نہیں پڑھتے، بہت تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جلدی سے ختم کر لینا چاہتے ہیں، اور ایک آدمی جو سکون سے پڑھتا ہے، ایک آدمی پوری سورہ فاتحہ ایک ہی آیت ایک ہی سانس میں پڑھ جاتا ہے، اور ایک آدمی ہر آیت پہ رک کے پڑھتا ہے، ہر آیت میں غور کرتا ہے، ہر آیت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کیا جواب مل رہا ہے، اس جواب کا احساس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے دونوں کے درجات ایک جیسے نہیں ہوں گے، اس کا درجہ یقینی طور پر زیادہ بلند ہوگا جو ترتیل کے ساتھ ہر آیت پہ ٹھہر کر کے اور ہر آیت کے پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے جواب کا احساس کر کے پڑھتا ہے، اس کا درجہ اور مقام کچھ اور ہوگا، اور اس کا درجہ جو ایک سانس میں خالی ختم کرنا چاہتا ہے اس کا درجہ کچھ اور ہوگا۔ تو اس لیے ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان باتوں کو بھی ذہن نشین رکھیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت ساری احادیث ہیں قرآن پاک کے فضائل میں، جس میں سے ایک حدیث یہ ہم لے لیتے ہیں متفق علیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد تو صرف دو چیزوں میں ہے۔ حسد کہ آدمی اللہ کی تقسیم کو ناپسند کرے، یہ حرام ہے۔ فلاں کو اتنا مال کیوں مل گیا، فلاں کو اتنا حسن کیوں مل گیا، فلاں کو اتنا علم کیوں مل گیا، فلاں کو اتنی اولاد کیوں مل گئی، فلاں کو اتنی طاقت کیوں ملی ہوئی ہے۔ کسی کو کوئی نعمت ملی ہوئی اگر کوئی دیکھ کے جلتا ہے کہ اس کو کیوں مل گیا، اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے، تو یہ حسد ہے اور یہ حرام ہے۔ اب اس کا اگلا درجہ، اس سے برا حسد، اس سے برا یہ ہے کہ آدمی کہے کہ اس کو ملا کیوں ہے، اس کو نہیں ملنا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، اس کی تمنا کرے، یہ اس سے بدتر ہے۔ اور اس سے زیادہ بدتر کیا ہے کہ اس کو کیوں ملا، اس کا مٹ جانا چاہیے اور مجھے مل جانا چاہیے، یہ اور زیادہ بدتر ہے۔ آپ کون ہوتے ہو اپنا استحقاق طے کرنے والے کہ آپ کو ضرور ملنا چاہیے؟ اور آپ کون ہوتے ہو اللہ کے بارے میں اللہ کے سامنے تجویز رکھنے والے کہ کس کو ملنا چاہیے کس کو نہیں ملنا چاہیے، اور کس کو مل گیا ہے تو ختم ہو جانا چاہیے؟ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض، اللہ کی حکمت پر اعتراض، یہ حسد ہے، یہ حرام ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت آپ نے دیکھی تو آپ نے تمنا کی وہ نعمت اگر مجھے ملی ہوتی تو میں بھی اسی طرح سے اس نعمت کو اللہ کے شکرانے میں اللہ کی ہدایت کے مطابق استعمال کرتا جیسا فلاں بندہ استعمال کر رہا ہے۔ تو اس کو رشک کہتے ہیں، اور اسی حسد کا ذکر اس حدیث میں کیا جا رہا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔
تو ایسے دو ہی نعمت والے ہیں کہ جن کی نعمت کو دیکھ کے انسان تمنا کرے کہ کاش مجھے بھی ایسی نعمت ملی ہوتی تو میں بھی اس نعمت کا اسی طرح استعمال کرتا جیسے وہ بندہ کر رہا ہے۔ وہ کون کون دو نعمت والے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلا وہ نعمت والا شخص رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک شخص وہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا ہے اور وہ قرآن کے ساتھ کھڑا ہے دن بھر اور رات بھر، قرآن کے ساتھ کھڑا ہے۔ قرآن کے ساتھ کھڑا ہونے کا کیا مطلب؟ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن پاک میں غور و فکر کر رہا ہے، مطابق قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، قرآن پاک کی تعلیم کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، قرآن پاک کی خلاف ورزی سے منع کر رہا ہے، قرآن پاک کے اتباع کی دعوت دے رہا ہے، قرآن پاک یاد کر رہا ہے، یاد کروا رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، زندگی گزارنے کی ترغیب دے رہا ہے، تو اس طرح سے قرآن پاک کے ساتھ کھڑا ہے، اس کی زندگی قرآن پاک سے ہم آہنگ ہے، اس کا رشتہ قرآن پاک سے جڑا ہوا ہے، وہ قرآن پاک سے مربوط ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آدمی لائق رشک ہے، وہ آدمی قابل حسد ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن دیا اور قرآن کے ساتھ وہ 24 گھنٹہ کھڑا رہتا ہے، قرآن پاک کے حقوق کی ادائیگی کے لیے وہ لگا رہتا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے رجل آتاہ اللہ مالا فہو منہ آناء اللیل و آناء النہار، اور ایک شخص اللہ تعالیٰ حکمت سے نوازا، اور جس کو مال سے نوازا، دولت سے نوازا، تو حکمت و دولت یا قرآن اور مال، یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جو قابل رشک ہیں اگر انہیں صحیح جگہ سے لیا جائے اور صحیح طرح سے استعمال کیا جائے اور صحیح جگہ خرچ کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص بھی قابل رشک ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے اور اس مال میں سے وہ دن اور رات خرچ کرتا رہتا ہے، تو ایسا شخص بھی قابل رشک ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک جب آدمی پڑھے تو یہ سوچے کہ میں ان انعام یافتہ بندوں میں سے ہو جاتا ہوں جو کہ قابل رشک ہو جاتے ہیں۔ تو قابل رشک ان نیتوں کے ساتھ میں قرآن پاک کی آدمی تلاوت کرے اور قرآن پاک کی برکت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس کی برکتوں سے، اس کے خیر سے، اس کے شفیع ہونے سے اور اس کی رحمتوں سے اور اس کی نور سے ہم سب کو، اس کے شفا سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہر طرح کے شر سے اور ہر طرح کے شرور اور آفات اور بلاؤں سے اللہ تعالی ہم سب کی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ کل میں نے جب یہ بات کہی تھی کہ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون خوش پہلے دوسرے نمبر پر ہیں، تو ایک کیا بات تو میں بتا دیا تھا کہ خوش نصیب کا مطلب کیا ہوتا ہے اور بد نصیب کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس میں کتنے درجات ہیں اور یہ کیسے کیسے ہیں، اشارہ کیا تھا، لیکن اگر اس کی وضاحت کی جائے تو بات اور سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک ہوتا ہے کسی خاص نصیب کے معنی ہوتا ہے حصہ، اور خوش نصیب بہترین حصہ، اچھا حصہ۔ تو ہر طرح کے حصے لوگوں میں تقسیم ہے، ایک مسئلے میں خوش نصیب ہے، دوسرا دوسرے مسئلے میں خوش نصیب ہے۔ ایک شخص مال پا کے خوش نصیب ہے، ایک شخص علم پا کے خوش نصیب ہے، ایک شخص رتبہ اور درجہ پا کے خوش نصیب ہے، ایک شخص مقام پا کے خوش نصیب ہے، ایک شخص شہرت پا کے نیک نامی پا کے خوش نصیب ہے، ایک شخص جو ہے حسین بیوی پا کے خوش نصیب ہے، ایک شخص خوبصورت مکان پا کے خوش نصیب ہے، ایک شخص خوبصورت سواری پا کے خوش نصیب ہے۔ تو خوش نصیبیوں کے
جو ہے بہت ساری قسمیں ہیں. تو اگر کوئی ایک معاملے میں خوش نصیب نہیں ہے تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ کسی اور معاملے میں خوش نصیب نہیں ہے. ایک معاملے میں ہو سکتا ہے نہیں ہے خوش نصیب. جو لوگ سبقت کیے ہیں، پہلے دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ آئے ہیں، اس معاملے میں جو خوش نصیبی ہے اس میں دوسرے لوگ ان کے شریک نہیں ہیں. وہ سبقت کرنے کے معاملے میں خوش نصیب ہیں اور دوسرے لوگ درس کے سننے کے معاملے، سبقت کے معاملے میں خوش نصیب نہیں ہے. تو میرے بھائیو، علم نور ہے. روشنی کے ذریعے تمیز ہو جاتی ہے کہ کہاں کالا دھاگا ہے، کہاں سفید دھاگا ہے، اور کہاں آپ کے سامنے جو قالین بچھا ہوا ہے اندھیرا ہو، نہیں سمجھ میں آئے گا کہ قالین پھول بنائے ہوئے ہیں اور کہاں سادہ قالین ہے. اور اگر زمین پہ اندھیرا ہو تو نہیں پتہ چلے گا کہ زمین پہ کہاں گھاس اگی ہوئی ہے اور کہاں چٹیل ہے، گھاس نہیں ہے، کہاں بیٹھنے کے لائق ہے اور کہاں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، کہاں گندگی ہے اور کہاں صفائی ہے. تو علم کے ذریعے تمیز ہوتی ہے، اور علم میں جس قدر کمی ہوگی اسی قدر معاملات میں تمیز نہیں رہے گی. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو آج کے ہمارے سبقت کرنے والے خوش نصیب پہلے نمبر پر ہیں عبد الغفور قیصر صاحب، دوسرے نمبر پر نذیر کوثر صاحب، اور تیسرے نمبر پر احمد صاحب. آپ لوگوں کو سعادت کا ذریعہ بنائے، آمین. اس کے بعد ابو زین العابدین صاحب ہیں، عامر چودھری صاحب ہیں، کلیم غوری صاحب ہیں. جتنے بھائیوں نے سلام لکھا ہے سب کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قیصر صاحب نے سوال لکھا ہے، سفر میں قصر صلاح کے لیے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ نیز صرف فرائض میں نماز یعنی سنت اور نوافل پڑھنا ہوں گے یا نہیں پڑھنا؟ ذرا تفصیل سے بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر میں رخصت عطا فرمائی ہے، اور بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ابتداء حضر میں ہر جگہ میں دو رکھا، یعنی سفر کی صلاۃ دو پوری نہیں ہے بلکہ پوری ہیں. صلاۃ الحضر جو اقامت کی صلاح ہے اسے بڑھا دیا گیا 2 رکعتیں، اور سفر میں جتنا فرض تھا اتنا ہی باقی رکھا گیا ہے. تو اس لیے وہ نامکمل یا ادھوری نہیں ہے بلکہ پوری ہیں. مسافت کے سلسلے میں اہل علم میں بڑا اختلاف ہے. راجح مسئلہ یہ ہے کہ اگر 84 کلومیٹر 84 کلومیٹر کوئی آدمی سفر کرتا ہے یا اس سے زیادہ، تو پھر اسے قصر کرنا چاہیے، اور قصر کی اور سفر کی رخصت اٹھانا چاہیے. تو جو رکعتیں چار رکعت والی ہے، جیسے ظہر کو سفر میں 2 ہی رکعت پڑھے گا، عصر کو 2 ہی رکعت پڑھے گا، مغرب مکمل 3 پڑھے گا، فجر مکمل 2 پڑھے گا، اور عشاء کو 4 کے بجائے 2 پڑھے گا. یہ قصر ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، کیونکہ سفر میں مشقتوں کا امکان ہے. قرآن پاک میں اس سلسلے میں جو آیت آئی ہے وہ یہ ہے، فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. تم سفر تمہیں کافروں کے فتنہ ہے تو تم پر کوئی کہ تم صلاۃ کو قصر کر کے پڑھ لو. عمر رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، اب تو کافروں کا عرب پہ مسلمانوں کی حکومت ہے، امن و امان قائم، تو کیا اب بھی ہم سفر میں ادھوری ہی پڑھیں، کیوں نہ پوری پڑھیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو یہ مجھے بھی ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں امن و امان قائم ہو چکا تھا اور کفار کا فتنہ ختم ہو چکا تھا، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، جیسا تم نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کا خوف ختم ہو گیا تو کیا اب ہم بھی قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں؟ تو اللہ فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، اس رخصت کو قبول کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جیسے اس کے بندے عزیمت کو قبول کرتے ہیں ویسے ہی رخصتوں کو بھی قبول کریں۔ تو اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، یہ کے ساتھ یا کافروں کے فتنے کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ اب یہ رہا مسئلہ فرائض کا کہ فرائض میں اللہ کم کر دیتا ہے۔ فرائض کے علاوہ جہاں تک نوافل کا مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تھے تو آپ اپنی سواری سے اتر کے فرض پڑھا کرتے تھے۔ اپنے اونٹ سے اتر جاتے تھے، اونٹ کو قبلہ کی طرف بیٹھا دیتے تھے اور اس کے بعد آپ فرض پڑھتے تھے، اور اس کے بعد میں آپ فرض کے بعد پھر سواری پہ بیٹھ جاتے تھے اور نوافل آپ سواری پہ پڑھتے تھے۔ جیسے وطر آپ سواری پہ پڑھتے تھے، کیونکہ وطر فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ یہ بھی نفل اور سنت ہے۔ فرض کے علاوہ ہے جتنا ہے سب کے سب نفل ہے۔ اب اس نفل میں درجات ہیں، کوئی نفل عام ہے، کوئی نفل سنت ہے، کوئی نفل سنت مؤکدہ ہے، اور کوئی سنت مؤکدہ میں بھی اعلیٰ درجے کا سنت مؤکدہ ہے، جیسے فجر کی 2 رکعتیں اور جیسے وطر کی صلاح کہ یہ سنت مؤکدہ بھی میں بھی نہایت آکد ہے۔ تو فرض کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر آپ ایسی سواری پہ ہیں جو سواری آپ کے اپنے اختیار میں ہے تو سواری سے اتر کے فرض پڑھیں، اور اگر ایسی سواری ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جیسے سمندر کی کشتی ہے آپ اسے اتر نہیں سکتے، یا جیسے ٹرین ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اجتماعی سواری ہے، ہوائی جہاز ہے، تو ایسی صورتوں میں آپ فرض اسی سواری پہ پڑھیں گے، سواری سے اتریں گے نہیں۔ اور نوافل آپ اس پہ پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے، چھوٹ ہے، آپ چاہیں پڑھیں اور چاہیں نہ پڑھیں۔ بعض صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض میں کمی کر دی ہے تو پھر سنتیں کیسے لازم رہ سکتی ہیں، رہیں گی ساتھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے، سنتیں تو کبھی بھی ضروری نہیں ہے نا، ان کا اجر و ثواب ہے، پڑھیں گے ثواب پائیں گے، نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں پڑے گا، لیکن سنتوں کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو، آدمی سنتوں کو پڑھے تو پڑھنا جائز ہے، اور نہ پڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور فرض اور غیر فرض میں یہ فرق کیا جائے گا کہ فرض کے لیے خصوصی اہتمام ہوگا، جبکہ فرض کے علاوہ کے لیے وہ اہتمام نہیں ہوگا۔ تو اگر فرائض میں ہی رعایت ہے، باقی نماز یعنی سنت اور نوافل پڑھنا ہوں گے یا نہیں پڑھنا آپ کے اوپر ہے، آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل پڑھتے رہتے تھے، تو آپ چاہیں سواری پہ بیٹھ کے اطمینان سے پڑھ لیں، اور آپ چاہیں نہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے فرض میں بھی کمی کر دی ہے۔ فہیم نور صاحب ہیں، اور ارشد احمد صاحب ہیں ماشاءاللہ، وسیم خان صاحب ہیں، سمیر شیخ ہیں، فاطمہ خان صاحب ہیں، راشد خان صاحب ہیں۔ تو یہ جو ہے کچھ ہمارے خوش نصیب بھائی ہیں جو درس میں شریک ہونے میں خوش نصیب ہیں۔ آج وہ خوش نصیب کا سوال کرنے والے آج ممکن ہے سن رہے ہوں، لیکن کمنٹ انہوں نے نہیں کیا، جنہوں نے کہا تھا کہ وہ دوسرے خوش نصیب نہیں ہیں، تو انہوں نے جلد بازی کی۔ حقیقت یہ ہے کہ جلد بازی کر لی بات کو سمجھنے میں، اور بعض احباب نے ٹوکا بھی تھا۔ بہرحال آدمی غور و فکر کرے تو یہ مسئلہ کوئی اتنا دشوار نہیں ہے جسے سمجھ نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔